اتنا روئے تھے سارے مکہ والے جتنا وہ کہتے ہم نے کبھی سے یہ نہیں کہا تھا اے زبیر ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے. چل رہی تھی مقام حواب ایک جگہ آئی جہاں کتے بھونکنے لگے. اچھا ایک بار تم مسلمانوں کے ساتھ سفر پر ہوگی تو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس جماعت میں تم مت جانا جس میں حواب کے کتے بھونکیں گے. السلام علیکم. خیریت سے آپ سب؟ اس بیان کو پورا آپ سب ضرور سنیں. جماعت میں تم مت جانا جس میں حواب کے کتے بھونکیں گے. حضور سے مہدی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جو صحابہ تھے ان میں بھی بہت سارے قتل ہوئے. اس وقت حضرت علی کہتے ہیں اس خانہ جنگی کو جس کو کہتے ہیں گرہ یدھ اپنے اندر چلنے والی جنگ کو اگر خاتمہ نہ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا. حضرت علی مدینے میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں چلو ہم اس معاملے کو ٹھنڈا کریں گے. جب سب لوگ جمع ہوئے حضرت علی کے ساتھ حضرت علی اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت علی کے ساتھ اس وقت 10,000 لوگ تھے. میرے عزیزوں جب 10,000 لوگ ادھر ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ شروع میں 3,000 تھے پھر راستے میں کئی لوگ شامل ہوئے وہاں پر بھی 10,000 کی تعداد. اب 10,000 کی تعداد جب ہوئی تو اس میں سارے مخلصین نہیں تھے کئی فتین بھی شامل تھے ادھر بھی ادھر بھی. سبائی فتنے کے لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں اور مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ دو جماعتوں میں جنگ ہونے جا رہی ہے. ایک طرف حضرت عائشہ ایک طرف حضرت علی. یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے جب حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے مکہ سے نکل رہی تھی تو اس کو اس دن کو یوم الخیب کہا گیا ہے یعنی یوم گریہ. سارے مکہ والوں نے اس دن اتنا روئے تھے سارے مکہ والے جتنا وہ کہتے ہم نے کبھی رویا نہیں. کہ ان کو شدت سے غم تھا کہ آج نوبت یہاں کو پہنچی کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں ٹکرانے جا رہی ہیں. ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ ایک طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب. ابھی امیر معاویہ کا معاملہ ہی نہیں آیا. حضرت عائشہ چل کر کے گئیں بصرہ پہنچ گئیں. اس میں حضرت زبیر بھی ہیں حضرت طلحہ بھی ہیں دو بڑے صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ. ادھر حضرت علی کے ساتھ جو 10,000 صحابہ ہیں اس میں حضرت عمار بن یاسر مقداد بن اسود بلال حبشی کئی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی یہ لوگ ہیں. نکلے ہیں جنگ کی نیت تو نہیں تھی معاملات کو دیکھا جائے گا اور سامنے بیٹھ کر کے کچھ کیا جائے. اب حضرت علی کوفہ گئے تو وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے. یہ بھی بڑے صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر صلح کرائی. یہ کوفہ والوں میں بیان کر کر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں اپنا ایمان بچانا آخرت بچانی ہے تلواریں اپنے نیام میں رکھو کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے کوئی ان جنگوں میں شرکت نہ کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری تو لوگوں کو منع کر رہے تھے. پھر حضرت علی کوفہ پہنچ گئے. یہ کوفہ پہنچنے کی وہی تاریخ ہے کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو پھر اس کے بعد مدینے دوبارہ تشریف نہیں لائے. یہاں سے حضرت علی کی خلافت کا باضابطہ جو دور کوفہ جو دارالعاصمہ دارالخلافہ بنا اسلام کا. حضرت علی جب وہاں آئے تو لوگوں کو آپ کی فوج میں شامل کیا گیا. حالات سنگین ہو رہے ہیں طاقت کے بل بوتے طاقت کے زور اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. اب اس میں محتاط صحابہ جو تھے ان کی بھی رائے میں بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر ہیں حضرت عمر بن عاص ہیں یہ لوگ شریک نہیں ہوئے. محمد بن مسلمہ ہیں یہ لوگ شریک نہیں ہیں. احنف بن قیس یہ بعد میں. ان لوگوں سے حضرت علی نے بلا کر کے کہا بھی تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے. حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں چل تو پڑوں گا آپ کے ساتھ لیکن بس اتنی شرط ہے آپ مجھے وہ تلوار دیں جو تلوار یہ پہچانتی ہو کون سی گردن مسلمان کی کون سی کافر کی. مجھے وہ تلوار دیجیے کیونکہ جنگ ہو رہی ہے دو جماعتیں جو دونوں طرف مسلمان ہیں. صحابہ ادھر بھی ہیں صحابہ ادھر بھی ہیں. عمر بن عاص نے کہا میرے پاس ایسی تلوار نہیں جو پہچانتی ہو گردن کس کی ہے. اگر یہ مل گئی تو پھر شریک ہو جاؤں. اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا میرے آقا نے فرمایا تھا محمد بن مسلمہ اس تلوار کو کبھی نیچے ہونے نہیں دینا اعلاء کلمت الحق کے لیے استعمال کرنا اور جس دن یہ نوبت آ جائے کہ یہ تلوار تجھے کسی مسلمان پر اٹھانی پڑے
تو احد پہاڑ کے پاس جا کر کسی پتھر پر تیری تلوار توڑ دینا۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کل رات جا کر میں نے اپنی تلوار توڑ دی۔ آج نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہمیں تلوار اٹھانی پڑ رہی ہے، میں تو تلوار توڑ چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں فرق نہیں کر پاؤں گا کہ کون حق پر ہے کون کس پر ہے، اسی لیے میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ کچھ محتاط صحابہ ان میں نہیں آئے، لیکن حضرت علی جب سفر پر روانہ ہو، یاد رکھو مسلمانوں، ایمان کی حفاظت اسی میں ہے، دونوں جگہ کا بیلنس برقرار رکھو، ام المومنین کا بھی مولا کائنات کا بھی، دونوں رسول اللہ کی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آئیں تو اب مشورے ہو رہے تھے، میٹنگیں ہو رہی تھی، ان کے خطبے اتنے پر اثر تھے کہ لوگ جمع ہوئے۔ جب وہ بصرہ میں گئی تو 12,000 لوگ جمع ہوئے، کہا کہ نہیں حق پر ہیں، خون عثمان کا بدلہ لینا چاہیے۔ یہ حالات دیکھ کر کے ایک صحابی ایسے ہیں جن کا بہت بڑا رول ہے، حضرت قعقاع، یہ آئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ ان کے پاس آئے، کہا اچھا یہ میٹنگ بعد میں ہوئی، اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا تھا، کیا ہے؟ بصرہ میں جیسی حضرت عائشہ پہنچی تو بصرہ کے جو گورنر تھے وہاں پر، تو جو گورنر تھے وہ حضرت علی کی طرف سے تھے، عثمان بن حنیف، انہوں نے کیا کیا کہ راستہ روکنا ہے ان کا، یہ تو لڑنے کے لیے آئے، تو انہوں نے فوراً ہی جنگ شروع کر دی، جبکہ حضرت علی کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ تو عثمان بن حنیف نے لوگوں کو اتار دیا، اور جنگ جیسی خالی راستہ روکنے کے لیے شروع ہوئی تھی، اس میں 700 لوگ مارے گئے بصرہ کے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بصرہ میں اتنا بڑا قتل ہو گیا تو جو 12,000 لوگ تھے ان میں سے 6,000 لوگ پھر گئے، کہا یہ تو اپنے ہی لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، یہاں اپنے ہی لوگ مر رہے ہیں۔ تو 6,000 لوگ جب چھوڑ دیے تو حضرت عائشہ کے پاس رات میں حضرت قعقاع آئے، حضرت عائشہ تھی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ تینوں بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت قعقاع آئے اور کہا دیکھیں کیا حالات بدلتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچے، آپ لوگ تو نکلے تھے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو گورنر بصرہ کے ہیں انہوں نے راستہ روکا، اور ان کے راستہ روکنے کی وجہ سے جو جنگ ہوئی اس میں 700 لوگ مارے گئے۔ اب ان 700 لوگوں کے مارے جانے کا بدلہ اب کس سے لیا جائے گا؟ ان کا قصاص کس سے لیا جائے گا؟ اب آپ کے ایک ایک فوجی سے وہ قصاص لینا پڑے گا، اتنے مر گئے، تو ڈائیورٹ ہو جائے گا مسئلہ، کہاں آپ کس کام کے لیے نکلے تھے اور کس کام میں آ گئے۔ کل کو اگر گورنر بصرہ کے عثمان بن حنیف کا قتل ہوتا ہے تو پھر یہ مطالبہ بدل جائے گا، اب آپ کے بارے میں بھی لوگ یہ کہیں گے تم تو نکلے تھے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن تم نے اپنے ہاتھوں سے بصرہ کے گورنر کا قتل کیا، اب ان کا قصاص ہم آپ سے لیں گے، بات تو برابر ہو جائے گی۔ حضرت قعقاع کی یہ باتیں اتنی اثر کر گئیں، حضرت عائشہ نے کہا قعقاع جو کہتے ہیں بالکل سچ ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ کے پاس بھی وہ آئے، اسی طرح کی تقریر کی، تینوں نے کہا حضرت علی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں، صرف اسلام کے اس پلر کو کوئی ہلا نہ پائے اس لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اب یہ جنگ چھڑ جائے تو اپنوں کا قتل بہت زیادہ ہوگا۔ تو حضرت قعقاع سے ان تینوں نے کہا جو باتیں آپ نے ہم سے کی ہیں یہی باتیں علی بن ابی طالب سے بھی کرو، اگر وہ بھی راضی ہیں یہ مصالحت کے لیے تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت قعقاع سیدھے کوفہ گئے حضرت علی کے پاس، یہی ساری باتیں حضرت علی کے پاس انہوں نے رکھا، کہا ایسے حالات ہیں۔ حضرت علی نے گرین سگنل دے دیا اور کہا ہم بھی جنگ کے لیے نہیں آئے، قعقاع جو تم باتیں کر رہے ہو ہم بیٹھیں گے، زبیر اور طلحہ میرے بھائی ہیں، ہم مصالحت کے لیے جائیں گے۔ حضرت علی جب آئے بصرہ تو یہ دونوں جماعتیں، حضرت عائشہ کی جماعت ہے، حضرت علی بن ابی طالب کی، سنو توجہ سے، اب اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ رات کو میٹنگیں ہوئی مصالحت کے لیے، حضرت قعقاع کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، دونوں نے رات میں ایگریمنٹ بھی لکھ لیا۔ حضرت زبیر خود چل کر کے حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی حضرت علی نے ان سے پوچھا اے زبیر تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں بھی تھا اور تم بھی تھے، سنو حضرت علی حدیث سنا رہے،
حضرت زبیر کو یاد دلا رہے، کہا میں بھی تھا تم بھی تھے، رسول اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا تھا اے زبیر ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے، ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے؟ تو حضرت زبیر نے کہا سچ کہا علی تو نے، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا۔ کہا حضرت زبیر اسی دن وہاں سے کہتے میں لڑنا نہیں چاہتا تم سے، نکل گئے۔ جیسے ہی حضرت زبیر گئے، حضرت طلحہ نے پوچھا ان سے کیا بات ہے؟ حضرت زبیر نے کہا علی نے مجھے وہ حدیث یاد دلائی جو رسول اللہ نے میری زندگی میں کہا تھا، علی حق پر ہے، علی حق پر ہے۔ حضرت زبیر چل پڑے تو حضرت طلحہ نے کہا اے زبیر میں بھی اس فعل پر، اس کام پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں بھی نکل چلتا ہوں۔ یہ رات کی خبر جو ہو رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تھی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا راستے میں، وہ بھی میں تاریخ میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حضرت عائشہ کی یہ فوج چل رہی تھی، مقام حواب ایک جگہ آئی جہاں کتے بھونکنے لگے۔ حضرت عائشہ نے فوراً اونٹنی کو کھڑا کر دیا اور پوچھا یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مقام حواب۔ تو ڈر گئی، کپ کپی آ گئی جسم میں۔ کہا ماں عائشہ صدیقہ کیا ہوا کیا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی، میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ ایک بار تم مسلمانوں کے ساتھ سفر پر ہوگی تو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس جماعت میں تم مت جانا جس میں حواب کے کتے بھونکیں گے۔ حضور سے میں نے یہ سنا تھا حواب کے کتے بھونکیں گے جس جماعت میں، اس جماعت میں جانا مت۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر یہاں حواب کا مقام ہے تو کتے بھونک رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اس جماعت میں ہوں۔ یہ بصرہ آنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن کیا بتائیں جماعت میں فتنہ انگیزی کرنے والے جو سبائی لوگ تھے ان میں 40 لوگ ایسے آئے جنہوں نے اللہ رسول کی قسم اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھا کر کہا یہ حواب کا مقام ہے ہی نہیں، حواب ہے نہیں، یہ دوسری جگہ ہے، یہاں کے کتے روز بھونکتے رہتے۔ حضرت عائشہ کو حلف لے کر کے انہوں نے کہا یہ حواب کا مقام نہیں ہے، تب حضرت عائشہ پھر چل پڑی جبکہ وہ مقام حواب ہی تھا۔ حضرت عائشہ جب بصرہ پہنچی تو اب حالات جو مصالحت کے ہو رہے تھے، رات کو ایگریمنٹ لکھ دیا گیا، لیکن جیسے ہی یہ سبائی 3 لوگوں کو پتا چلا دونوں جماعتوں میں صلح ہو رہی ہے تو دونوں جماعتوں میں صلح کی بات سن کر یہ سبائی لوگ جتنے جنگ میں شریک تھے سب کے سب بھڑک اٹھے اور کہا ہم یہاں تک صلح کرنے آئے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی گردن مارنے آئے ہیں، اگر یہ بڑے لوگ صلح کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں صلح کریں گے۔ یہ فتنہ اٹھایا گیا اور صبح ہوتے ہی حضرت زبیر جا رہے تھے، اپنا سامان لے کر اس میدان سے نکل رہے تھے، ایک سبائی شخص آیا اور حضرت زبیر کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، پھپھیرے بھائی، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر جیسے ہی شہید ہوئے، حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے آئے کہ ظالم جماعت نے حضرت زبیر کو مار دیا ہے، رسول اللہ کے اس صحابی کا قتل ہوا، یہ پہلا قتل ہوا ہے۔ جیسی حضرت طلحہ ان کی لاش کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، ان سبائیوں نے حضرت طلحہ کی بھی گردن مار دی۔ 2 عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ تھے، قتل ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت زبیر حضرت طلحہ شہید ہوئے تو یہ جو جماعت آئی تھی ان سب میں یہ اعلان ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ جو جماعت آئی ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، رات کو صلح کیا اور صبح قتل کیا ہے، اس اعتبار سے جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر سے جو حضرت عائشہ کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ جنگ میں کود پڑے اور ادھر سے جو تھے وہ بھی جنگ میں کود پڑے۔ یہ گھمسان کی جنگ چلتی رہی، اتنی سخت جنگ تھی، اتنی سخت جنگ تھی کہ ایک دن کے اندر 12,000 مسلمان قتل ہوئے۔ بہت سخت قسم کی یہ تاریخ ہے، یہ مجھے بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اٹھ پٹانگ تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے۔ ہوا کیا تھا حقیقت یہ میں بتا رہا ہوں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بات کرنا چاہ رہی ہیں حضرت علی سے، اور حضرت علی عائشہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیچ میں راستہ ایسا جنگ کا گھمسان چھڑا ہوا ہے کہ نہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا اونٹ جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام ہی جنگ جمل ہے، جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں،
نام ہی جنگ کا جمل رکھ دیا گیا، کیونکہ اونٹ پر ایک جھوپڑی لگائی جاتی تھی کجاوا، اس میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. اس اونٹ پر اتنے حملے کر دیے تھے، اتنے حملے کر دیے ادھر کی جماعت والوں نے کہ حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے جو ادھر موجود تھے وہ عزت قبیلے کے لوگ ان میں صرف اونٹ کی حفاظت کے لیے 700 لوگ قتل ہو گئے تھے. ایک گرتا تھا دوسرا پکڑتا تھا، دوسرا گرتا تھا تیسرا پکڑتا تھا، لیکن ان جان بازوں نے اونٹ کو گرنے نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکمت کے ساتھ فرمایا کہ یہ جنگ ختم ہوگی اس وقت جب یہ اونٹ بیٹھے گا، تو اپنی ایک معتمد جماعت کو جو اہل حق تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم کسی نہ کسی طرح سے اونٹ کو نیچے پیروں کی طرف سے کچھ زخمی کر دو یا کسی طرح اونٹ بیٹھ جائے. وہ گئی ایک جماعت حضرت علی کی طرف سے، جنگ کے لیے نہیں، انہوں نے کسی نہ کسی طرح اونٹ کو بٹھا دیا. جیسے اونٹ بیٹھ گیا ام المومنین نیچے آئیں. اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا امت میں بہت بڑا فتنہ ہوتا. رسول اللہ کی زوجہ کے ساتھ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہوتا اس وقت بڑا مسئلہ ہوتا. حضرت علی کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا یہ، ان کی خلافت کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ایک طرف ام المومنین کی عزت کو بچانا ہے کیونکہ پورے مومنین کا وقار ہے، رسول اللہ کا گھر ہے، تو حضرت علی نے گرنے نہیں دیا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ کو کسی نہ کسی طرح سے اس کجاوے سے نکال کر لایا. جیسی نکال کر کے لایا گیا ام المومنین رو رہی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں گئے تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے، پھوٹ کر رو رہے تھے کیونکہ جانتے تھے ایک ہی گھر کے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے حضرت عائشہ کھڑی ہوئی، کہا اے علی بن ابی طالب، صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا. حضرت علی نے کہا ماں عائشہ صدیقہ آپ سچ کہتی ہیں کہ غلط فہمی نے یہاں تک پہنچا دیا. دونوں کے وہی جملے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ خون مسلم بہ جائے، کسی مسلمان کا قتل ہو جائے، لیکن اتنا بڑا معاملہ پیش آیا. دونوں یہ عظیم صحابہ، وہ زوجہ ہیں یہ صحابی ہیں داماد ہیں، رونے لگے، اس معاملے پر بہت گریہ وزاری کی. اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا حضرت زبیر کے قتل کا پیغام لے کر آیا، کہا حضرت زبیر کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا ہے. حضرت علی نے کہا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو سنا دوں جس نے حضرت زبیر کو قتل کیا. میں گواہ ہوں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اے علی دیکھنا ایک دن آئے گا میرے اس زبیر کو کچھ لوگ بے گناہ قتل کر دیں گے، اور علی تو اسے بشارت دے دینا کہ وہ شخص اپنی تلوار سمیت ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. حضرت علی نے کہا بشارت ہو تجھ کو ابن صفیہ کا قتل کرنے والے، کیونکہ حضرت زبیر کی ماں کا نام صفیہ تھا جو رسول اللہ کی پھوپھی، ان کے قتل کرنے والے کو حضرت علی نے جہنم کی بشارت دی. اور ادھر حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جو صحابہ تھے ان میں بھی بہت سارے قتل ہوئے. لیکن میرے عزیزو یہ غلط فہمی شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی سبائی فتنہ کتنا ڈینجر ہے آپ کو میں بتاؤں. اسی لیے کفار و مشرکین سے لڑنا آسان ہے، لیکن جماعت میں موجود غداروں سے اور منافقین سے لڑنا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے ہمیشہ سترک رہو، ہمیشہ محتاط رہو کہ تم اس دین پر قائم رہو جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو چھوڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ امن والا ہے نہیں. یہ جنگ جمل ہے. اس کے بعد دونوں کے درمیان مصالحت ہو گئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ مکرمہ آئیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ جب نکلی تھی تو حضور کی ساری بیویاں، حضور کی ساری ازواج حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن جب حضرت عائشہ بصرہ جانے لگی تو حضور کی ساری ازواج وہاں سے نکل پڑی، کوئی ساتھ نہ آئی. اب اس معاملے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے عزیزو، اے سنیو. پہلی بات تو یہ ہے ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ ان دو جماعتوں میں کسی ایک کو کے لیے فیصلہ کر سکے. کیا آپ میں سے کسی کی اہلیت ہے؟ کوئی اس لائق ہے کہ
کہ کبھی حضرت علی کے بارے میں فیصلہ دے یا حضرت عائشہ کے بارے میں فیصلہ دے، جب تمہیں پتا ہے میری حیثیت ہے نہیں۔ ارے ماں باپ لڑ جائیں تو بچے کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ ماں باپ میں فیصلہ کرے، وہ تو امت کے ان کبار لوگوں کی بات ہے جو رسول اللہ کی شرف صحابیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ پہلی بات اپنی زبان کو لگام دینا، یہ ہوا تھا تو یہاں ایسا نہیں ہونا تھا، وہاں ایسا نہیں ہونا تھا، یہ کوئی گھر کا حادثہ نہیں ہے، کسی گلی محلے کا حادثہ نہیں ہے، یہ دو جماعتیں صحابہ کی، دونوں جماعتیں جن کے متعلق قرآن کی آیتیں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى 27ویں پارے کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا۔ غلط فہمی سے ہونے والی یہ جنگ، اگرچہ کئی مسلمانوں کا قتل ہوا لیکن اس پر اللہ کریم کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا، اور رب العالمین احکم الحاکمین یوم قیامت یہ فیصلہ فرمائے گا۔ اور اسی لیے اے لوگوں اپنی زبانیں